اقرأ أول حرف يهمي عطرا في الأرواح تنسم عطرا في الأرواح تنسم يمنحنا عزا لا يخفو ويجرد سيفا لا يهزم ذاك الهادي نور فؤادي ماذا يشدو القلب المغرم صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظیم. سورۃ النور مدنی صورت ہے. اس صورت میں 64 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں حیا اور پاک دامنی اور عفت سے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں. چونکہ اس سے پہلے جو صورت گزری سورۃ المؤمنون، اس میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کے کچھ اوصاف کا تذکرہ فرمایا تھا. قد افلح المؤمنون، ایمان والے بتحقیق کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہوں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کہ جو لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہوں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ ایمان والے کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہوں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ ایمان والے کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہوں. تو اسی موضوع سے متعلق یہ پوری صورت اللہ جل جلالہ نے اتاری ہے کہ جس میں ان احکام کا تذکرہ ہے کہ جن پر اگر عمل کیا جائے تو عفت اور پاک دامنی معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے. اسی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ والوں کے نام ایک خط لکھا اور اس میں یہ بات بڑی تاکید کے ساتھ لکھی، علموا نساءکم سورۃ النور، فرمایا کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھلاؤ. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عورتوں سے متعلق کچھ نصائح فرمائی تھی. ان میں بھی ایک بات یہ بھی تاکیداً عرض کی تھی، وعلموہن سورۃ النور، کہ ان کو سورۃ النور سکھلاؤ. پردے کا حکم بھی اللہ جل جلالہ نے اس صورت میں نازل فرمایا ہے. اور اسی صورت میں اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال تقریباً ان کو اطلاع ملی کہ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو المستلق، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے خلاف کسی مقام پر جمع ہو رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس غلط عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے پیش قدمی فرما لی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک لشکر کو تیار کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش قدمی کر کے ان کے اس لشکر کے مقابلے کے لیے چلے گئے. واپسی پر منافقین نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی، جس میں کچھ مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے. تو اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے آیت نمبر 11 سے تقریباً 22 تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کا اعلان کیا ہے. اور وہ جو
تہمت لگانے والے تھے یا دنیا میں فحاشی اور عریانی پھیلانے والے دوسرے لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ جل جلالہ نے سخت سزاؤں اور وعیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ترجمے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ سب پر مہربان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ جل جلالہ کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، شامل ہے۔ کافر اور مسلمان اور جتنے دوسری مخلوقات ہیں اللہ پاک کی، سب کو اللہ کی رحمت شامل ہے۔ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کی رحمت ایمان والوں پر ہوگی، لیکن وہ رحمت بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ جو سب سے موزوں ترجمہ ہے تو وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے، جو سب پر مہربان ہے، اور رحیم جو بہت مہربان ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے، انزلناہا ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ سورۃ ایک سورت ہے، انزلناہا ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا اور ہم نے اس کو لازمی کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، یعنی اس کے الفاظ کو ہم نے اتارا، نازل کر دیا، اور اس کے معانی اور اس کے احکام کو، حلال اور حرام، واجب اور مستحب، یہ سارے احکام بھی ہم نے فرض کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور ہم نے اس صورت میں واضح آیتیں نازل کی ہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کی ہیں، فیہا اس صورت میں، آیات بینات واضح آیتیں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو۔ یہ گویا ایک تمہید ہے جو اللہ پاک نے آگے احکام بیان فرمانے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے تمہید کے طور پر اس آیت کو نازل فرمایا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے زنا سے متعلق حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اور ایمان والوں کو اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کے اوپر اللہ کے دین میں سزا دینے میں ترس نہیں آنی چاہیے، اور مومنین کا ایک طائفہ، ایک جماعت، ان کی سزا کے وقت موجود ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ان کو دیکھ لیں، ان کو رسوائی ہو، اور وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو عبرت ہو۔ یہ بھی اللہ پاک نے ایک حکم فرمایا۔ چونکہ زنا وہ جرم ہے کہ جو اکیلے خود سے ایک جرم نہیں بلکہ پورے معاشرے میں فساد کا اصل بنیاد ہے، اور بہت سارے جرائم اسی سے متعلق ہیں۔ اس وجہ سے اس کا حکم سارے حدود میں جن چیزوں کو اللہ پاک نے جن کی سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان میں سب سے سخت سزا رکھی۔ دیکھو، چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سزاؤں کا تعین اللہ جل جلالہ نے خود کیا ہے، اور اس میں کسی قاضی اور امیر کو سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی اور اس میں تغیر اور تبدل کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ ان میں سے ایک حد زنا بھی ہے کہ جو اللہ جل جلالہ نے خود سے طے کر دیا ہے۔ اب کسی بادشاہ وقت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں تغیر اور تبدل کرے۔ زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی عورت یہ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر تو یہ سزا ہے جو اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں بتائی ہے کہ ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں۔
اور اگر یہ دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر ان کی سزا سنگساری ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، ان کو کوڑے مارو، درے مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، فجلدو پس کوڑے مارو، درے مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مئۃ جلدتن، 100 کوڑے، 100 درے مارے جائیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ درے مارنا اتنا سخت بھی نہ ہو کہ ان کی ہڈیوں تک ان کو نقصان پہنچائے، اور اتنا آہستہ بھی نہ ہو کہ ان کو سزا ہی محسوس نہ ہو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں نہ پکڑے ان دونوں کے سبب، رأفتن، رحمت، ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، یعنی ان دونوں کے اوپر تمہیں ترس نہ آئے اللہ کے دین میں، اللہ کا حکم ہے تو اب اس کو پورا کیا جائے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کے وقت میں، طائفتٌ، ایک جماعت، من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت کا حاضر ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ سورۃ، یہ سورت ہے، انزلناہا جس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وفرضناہا اور ہم نے ہی اس کو فرض کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے نازل کی ہیں اس سورت میں آیات بینات، واضح آیتیں، واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو، تذکرون نصیحت حاصل کر لو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، پس کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، 100 درے، ولا تأخذکم اور نہ آئے تم میں، بہما ان دونوں کے اوپر، رأفۃ فی دین اللہ، رحمت یا ترس اللہ کے دین میں، ولا تأخذکم نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بسبب، رأفۃ ترس یا رحمت، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، تمہیں نرمی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، یا تو ان کو سزا نہ دو یا سزا دو تو اس میں کچھ نرمی کر لو، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسی طرح کرنا پڑے گا جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ایمان لائے ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے اور آخرت کے دن پر ہے تو پھر ان کی سزا دینے میں ان کے ساتھ نرمی نہ برتی جائے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا اور چاہیے کہ حاضر ہو جائے ان دونوں کو سزا کے وقت میں، طائفتٌ ایک جماعت، من المؤمنین ایمان والوں کی ایک جماعت بھی اس میں حاضر ہو اس وقت میں۔ تو باقی کچھ احکام ہیں حد زنا سے متعلق، اور جو دوسرے اس کے علاوہ حدود ہیں، تعزیرات ہیں، اس پہ آگے انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے جیسے جیسے وہ آیتیں آتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔